رات کا گہرا سکوت تھا اور چاند اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ آسمان پر جگمگا رہا تھا۔ اس کی نرم روشنی زمین پر ایک خوبصورت سا جادو بکھیر رہی تھی۔ سبزے پر پڑی شبنم کے قطرے چاندنی میں موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ اسی روشنی کے سائے میں ایک لڑکی اپنی چھت پر بیٹھی چاند کو تک رہی تھی۔ اس کا نام زویا تھا۔ زویا کو چاند سے ایک خاص انسیت تھی۔ بچپن سے ہی وہ چاند کو اپنی ہر کہانی، ہر خواب کا حصہ سمجھتی تھی۔ جب بھی کوئی دکھا خوشی ہوتی، وہ چاند سے باتیں کرتی۔ اسے لگتا جیسے چاند اس کے دل کی ہر بات سمجھتا ہے۔ چاند کی موجودگی میں زویا کو ایک عجیب سا سکون ملتا، جیسے وہ اس کی روح کا ساتھی ہو۔ ایک رات جب زویا حسب معمول چاند کو دیکھ رہی تھی، اس نے دل میں ایک خواہش کی، کاش چاند مجھ سے بات کرے، میرے سوالوں کا جواب دے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا اور وہ مسکرائی، لیکن اس کی یہ مسکراہٹ جلدی ہی حیرانی میں بدل گئی۔ چاند کی روشنی اور زیادہ چمکنے لگی اور زویا کو ایسا محسوس ہوا جیسے چاند اسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ زویا، ایک نرم اور میٹھی آواز نے اس کے کانوں میں رس گےولا۔ زویا نے حیرانی سے چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ یہاں دیکھو زویا، وہی آواز دوبارہ آئی۔ زویا نے آسمان کی طرف دیکھا اور حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ چاند نے ایک انسانی چہرہ اختیار کر لیا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ زویا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں زویا، تم نے ہمیشہ میرے ساتھ اپنی باتیں کی ہیں، اپنی خوشیاں اور دکھ بانٹے ہیں۔ آج میں تمہارے سوالوں کا جواب دینے آیا ہوں، چاند نے نرمی سے کہا۔ زویا کی حیرت خوشی میں بدل گئی۔ کیا یہ خواب ہے؟ یہ خواب نہیں زویا، یہ تمہاری محبت کا جواب ہے۔ تمہاری خالص محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں تم سے بات کروں، چاند نے جواب دیا۔ زویا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ چاند، کیا تم ہمیشہ ایسے ہی روشن رہتے ہو؟ کیا تمہیں کبھی تھکن محسوس نہیں ہوتی؟ چاند نے ہنس کر جواب دیا، میں روشن اس لیے رہتا ہوں کیونکہ دنیا کو میری روشنی کی ضرورت ہے۔ لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اپنی پریشانیاں بھول جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مجھے بھی تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے تم مجھے دیکھ کر سکون پاتی ہو، ویسے ہی میں تمہارے ساتھ اپنے دل کا حال بانٹنا چاہتا تھا۔ زویا نے آہستہ سے کہا، میں ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ چاند کتنا خوش نصیب ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ تم بھی اکیلے ہو۔ چاند نے گہری سانس لی۔ ہاں زویا، یہ سچ ہے، لیکن تمہارے جیسی روحیں میری تنہائی کو کم کرتی ہیں۔ تمہاری محبت مجھے زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ رات گزر رہی تھی اور زویا اور چاند کے درمیان گفتگو جاری رہی۔ زویا نے اپنی کہانیاں سنائیں، اپنے خواب بانٹے، اور چاند نے اپنے راز بتائے۔ اچانک چاند نے کہا، زویا، کیا تم ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی بات کرتی رہو گی؟ زویا نے مسکرا کر کہا، جب تک تم آسمان پر رہو گے، میری محبت اور میری باتیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ چاند نے خوشی سے چمکتے ہوئے کہا، پھر میں ہمیشہ روشن رہوں گا، کیونکہ تمہاری محبت میری روشنی ہے۔ یہ کہہ کر چاند نے اپنی روشنی کو دھیرے دھیرے مدھم کیا اور آسمان میں چھپ گیا۔ زویا نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں عہد کیا کہ وہ ہمیشہ چاند سے اپنی محبت کا اظہار کرتی رہے گی۔ اس رات کے بعد زویا کی زندگی بدل گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ خوش باش ہو گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا چاند ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، اس کی محبت کا گواہ۔ زویا نے آہستہ سے کہا، میں ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ چاند کتنا خوش نصیب ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ تم بھی اکیلے ہو۔ چاند نے گہری سانس لی۔ ہاں زویا، یہ سچ ہے، لیکن تمہارے جیسی روحیں میری تنہائی کو کم کرتی ہیں۔ تمہاری محبت مجھے زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ رات گزر رہی تھی اور زویا اور چاند کے درمیان گفتگو جاری رہی۔ زویا نے اپنی کہانیاں سنائیں، اپنے خواب بانٹے، اور چاند نے اپنے راز بتائے۔ اچانک چاند نے کہا، زویا، کیا تم ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی بات کرتی رہو گی؟ زویا نے مسکرا کر کہا، جب تک تم آسمان پر رہو گے، میری محبت اور میری باتیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ چاند نے خوشی سے چمکتے ہوئے کہا، پھر میں ہمیشہ روشن رہوں گا، کیونکہ تمہاری محبت میری روشنی ہے۔ یہ کہہ کر چاند نے اپنی روشنی کو دھیرے دھیرے مدھم کیا اور آسمان میں چھپ گیا۔
زویا نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں عہد کیا کہ وہ ہمیشہ چاند سے اپنی محبت کا اظہار کرتی رہے گی۔ اس رات کے بعد زویا کی زندگی بدل گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ خوش باش ہو گئی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا چاند ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، اس کی محبت کا گواہ۔ چاند اور زویا کی یہ انوکھی دوستی ایک ایسی داستان بن گئی جو محبت کی خالص ترین شکل کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک ایسی محبت جو نہ جسمانی ہے نہ مادی بلکہ دو روحوں کے درمیان ایک پاکیزہ تعلق ہے۔ اور یوں چاند سے محبت کرنے والی زویا کی کہانی آسمان پر ستاروں کی روشنی کی مانند ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔